اول میں جھنڈا اپنے گھروں دکانوں پر نصب کرتے ہو؟ کیا صرف یہی اسلام ہے؟ کیا تم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہو؟ کیا صرف یہی اسلام ہے؟ اے مسلمان تو کس خواب غفلت میں سویا ہوا ہے؟ یہ اسلام کا ایک جز ہو سکتا ہے مگر یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، اسلام وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، اسلام وہ ہے جو طریقہ صحابہ ہے، اسلام وہ ہے جو طریقہ اہل بیت ہے، اسلام وہ ہے کہ جس کو حضرت غوث اعظم نے بتایا ہے، اسلام وہ ہے جس کو غریب نواز نے بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے سید سالار نے بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے قطب الدین بختیار کاکی نے بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے محبوب الہی نے بتایا ہے، اسلام وہ ہے جسے امیر خسرو نے بتایا ہے، اور اسلام وہ ہے جس کو آج کے زمانے میں امام احمد رضا نے بچایا ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہاں جاؤ گے وہاں امام احمد رضا کا نام پاؤ گے، اس لیے کہ جہاں صحابہ کا ذکر ہوگا وہاں امام احمد رضا کا ذکر ہوگا، جہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا وہاں امام احمد رضا کا ذکر ہوگا، جہاں غوث و خواجہ کا ذکر ہوگا وہاں احمد رضا کا ذکر ہوگا۔ ایک جملہ دے رہا ہو، صحابہ کا ذکر جہاں ہو اور احمد رضا کا ذکر ہو تو صحابہ کا ذکر ہوگا تو سردار کی حیثیت سے ہوگا، امام احمد رضا کا ذکر ہوگا تو وفادار کی حیثیت سے ہوگا، غوث اعظم کا ذکر ہوگا تو سردار کی حیثیت سے ہوگا، امام احمد رضا کا ذکر ہوگا وفادار کی حیثیت سے ہوگا، اور غریب نواز کی گلیوں میں اگر غریب نواز کا ذکر ہوگا تو سردار کی حیثیت سے ہوگا، اور امام احمد رضا کا ذکر ہوگا تو وفادار کی حیثیت سے ہوگا۔ کیا بات رہی، بہت خوب، بہت عمدہ۔ اطمینان بس 5 منٹ کی گفتگو سماعت کیجیے، میں کوشش کروں گا 2 منٹ میں ختم کر دوں۔ ذکر امام احمد رضا کا، ذکر امام احمد رضا کا کہ جس کے قدموں کا احسان ہمارے آباء و اجداد کی گردنوں پر، ہماری نسلوں پر جس کا احسان رہے گا اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ تڑپ کر بولو سبحان اللہ۔ ایک واقعہ میں قرآن شریف سے، کہیں سے اور سے نہیں، قرآن مقدس سے ایک واقعہ، سورہ کہف 15واں پارہ ہے، 15واں پارہ غور سے سنیے گا، سورہ کہف 15واں پارہ ہے، اور اس سورہ میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف کا جہاں ذکر ہے وہیں اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے، وہی اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے۔ تو اصحاب کہف کا ذکر سورہ کہف میں ہو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر کہنے والا اگر کہہ دے کہ اصحاب کہف کا جہاں ذکر ہے جس سورے میں وہاں پر تو اس کے کتے کا بھی ذکر ہے، اصحاب کہف کا جہاں ذکر ہے وہاں ان کے کتے کا بھی ذکر ہے، تو میں کہوں گا اے لوگوں سن لو، سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا ذکر ہے تو یہ سردار ہونے کی حیثیت سے ہے، سردار ہونے کی حیثیت سے ہے، اور جو اس کے کتے ان کے کتے کا ذکر ہے یہ وفادار ہونے کی حیثیت سے ہے۔ ایک جملہ کہہ کر اپنی جگہ کا انتخاب کروں گا، اگر غریب نواز کا ذکر اجمیر کی گلیوں میں ہو رہا ہے تو سردار کی حیثیت سے ہو رہا ہے، احمد رضا کا نعرہ اگر اجمیر معلیٰ میں لگ رہا ہے تو وفادار کی حیثیت سے لگ رہا ہے۔ میرے غریب نواز اس ملک کے سردار ہے، اور غریب نواز کی عطا امام احمد رضا اس غریب نواز کا وفادار ہے۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔
حضرت ابو بکر صدیق اپنے جوان بیٹے کے مقابلے میدان جنگ میں آئے ہیں، اس کا نام اسلام ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا پہ علالت کے بنیاد پر خیبر کے قلعہ کو نچا کر پھینک دیتے ہیں، اس کا نام اسلام ہے۔ جس کی تعلیم ہندوستان میں سید سالار نے عطا کی ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ جس کی تعلیم ہمیں غریب نواز نے دی ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور جس کی تعلیم دینے کے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر اودھ کے سرزمین پر مخدوم اشرف کا چمکا، اس کا نام اسلام ہے۔ اور انہی کے مجموعات کو جس نے بچایا اور بچا کر سنیوں کے دلوں تک پہنچایا، اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ جس دین کو اس نے بتایا، اسی کا نام مذہب اسلام۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھو ہمیں کیسے جانا ہے اس مجلس میں۔ آئے ہو ثواب کے لیے، آئے ہو ثواب کے لیے، نیکی کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے، اور پتہ چلے کہ یہاں سے ثواب کا ایک حبہ نہ ملے۔ کس لیے یہ جلسہ ہوتا ہے؟ جلسہ ہوتا ہے تاکہ تم کو اسلام بتایا جائے، پروگرامات ہوتے ہیں تاکہ آپ کو اسلام سکھایا جائے۔ کون سا اسلام؟ آج جس کی دشمن پوری کائنات بنی بیٹھی، آج جس کو مٹانے کے لیے نئے نئے سازشیں، نئی نئی ترکیبیں سوچی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے دل و دماغ میں بات آ نہیں رہی ہے، آپ آہ آہ واہ واہ کے لیے آ جاتے ہو۔ یہ عرس کرنا، چادر گاگر کرنا، یہ تو بعد کی چیز ہے، پہلے اسلام سمجھو۔ یہ آہ آہ واہ واہ کرنا یہ بعد کی چیز ہے، پہلے اسلام سمجھو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے اسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ یہاں جتنے لوگوں کا مجمع ہے یہ تمام لوگ مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں، یہ پورا مجمع آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، یہ تمام لوگوں کا مجمع مسلمانوں کا مجمع ہے۔ اور یہ کوئی عام مسلمان نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا مجمع ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا مجمع ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین اگر کوئی دین ہے وہ تو دین اسلام ہے، اور کوئی مذہب نہیں ہے جو اسلام کی طرح ہو، اور کوئی دین نہیں ہے جو اسلام کی طرح ہو، اور کوئی قانون نہیں ہے جو اسلام کی طرح ہو۔ اسلام کے چوکھٹ پر آنے کے بعد تمام دینوں کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جب اس کے حقانیت کو یورپ والوں نے دیکھا ہے تو اس کے حقانیت کو تسلیم کیا ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جب اس کے حقانیت کو اہل ایشیا نے دیکھا ہے تو ایشیا نے سرخم کر دیا ہے۔ اسلام کی حقانیت کو جب ہندوستانیوں نے دیکھا ہے تو اپنے سر کو تاخم کر دیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی تھی، جس مذہب کو لے کر کے بانی اسلام محمد رسول اللہ آئے ہیں، جس اسلام کو صحابہ نے اپنے خونوں سے سینچا ہے، جس اسلام کی آبیاری اہل بیت نے اپنے خونوں سے کیا ہے، جس کی آبیاری ملک ہندوستان میں سید سالار نے اپنی جوانی پیش کر کے کیا ہے، جس اسلام کو غریب نواز نے اجمیر معلیٰ سے بیٹھ کر پورے بھارت میں پھیلایا ہے، اسی اسلام کے ماننے والے ہو۔ ذرا ادب کا تقاضا ہے، ادب ملحوظ خاطر رکھنا اور اسلام کے آنے والی باتوں کو سننا۔ مذہب اسلام کیا ہے؟ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے تو مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، جسے اللہ کو ایک ماننا کہا جاتا ہے۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی کلمہ ہے، یہ اسلام کا کلمہ ہے، اور اس کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلی تو توحید و رسالت ہے، دوسری نماز ہے، تیسری حج ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد صوم رمضان ہے۔ یہ تمام چیزیں بنیاد اسلام ہے، اور بنیاد اسلام وہ چیز ہے کہ جب اس پر عمل کرتے رہو گے تب تو تم مسلمان کہلاتے رہو گے، اور اگر اس پر عمل نہیں
کرو گے اور تو تم مسلمان کہلانے کا حق چھوڑ دو گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قصداً جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا فقط کفر، تو اس نے کفر کر ڈالا۔ مگر آج ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آج ہم رمضان کے مہینے آ جاتے ہیں مگر ہوٹلوں میں کھاتے نظر آتے ہیں، عرس کے نام پر لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مگر جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دی جاتی ہے، جس کی بنیاد ہے اسلام میں، جس کی پہچان ہے مسلمانوں کی، وہ نماز کو ہم ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہے زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو سوچتا ہے کہیں میرے مال میں کمی نہ آ جائے، مگر اگر اسی کو دکھاوے کے لیے اپنے نام و نمود کے لیے خرچہ کرنا ہوتا ہے تو ہوٹلوں پر جاتا ہے، اور اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں تو 100 لوگوں کو کہہ دیتا ہے چائے میری طرف سے، کافی میری طرف سے، ٹھنڈا میری طرف سے۔ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ہمارے نہ جانے کتنی بیوائیں ہیں جو سسکیاں بھر بھر کے اپنے بھوکے بچوں کو، خالی پیٹ اپنے بھوکے بچوں کو اس ٹھنڈک کی رات میں سلا دیتی ہے، مگر تمہاری زکوٰۃ کا پیسہ کون کھائے گا جب تم زکوٰۃ نہیں نکالو گے؟ حضرت عائشہ راوی ہے اس حدیث پاک کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو تمہارا پورا مال اگرچہ تم نے محنت سے کمایا ہو وہ پورا مال حرام ہو جائے گا، اور جب تم حرام مال سے اپنے بچوں کی پرورش کرو گے تو وہ وفادار نہ نکلیں گے، وہ غدار نکلیں گے۔ اے مسلمانوں، تم مذہب اسلام کی بنیاد کو نہ سمجھ کر آہ اور واہ واہ کے چکر میں ہو۔ اسلام تو وہ ہے کہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی پھیلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، شہزادہ حضور مسیح العلماء، مذہب اسلام زندہ باد زندہ۔ سنو، آج مسلمانوں پر بھتیاں کسی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے، ایک عنوان بنایا جاتا ہے، ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا ہے، فیس دے کر جو 5000 پر بے عزت ہونے کے لیے آتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، ڈیبیٹ کیا جاتا ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہاتھ میں موبائل پہنچ گئی ہے، تمام لوگوں تک کلپیں پہنچ جاتی ہوگی۔ اس میں کہا جاتا ہے مذہب اسلام میں تو عورتوں کو قید کر کے رکھ دیا ہے، مذہب اسلام نے عورتوں کو برقعے کا حکم دے کر ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، مذہب اسلام نے عورتوں کو قید خانے میں ڈال دیا ہے، گھروں میں رہنے کا حکم دیا تو انہیں قید خانوں میں ڈال دیا۔ ادہم رضا مشاہدی کہتا ہے میرے جملوں کو اپنے دل کے تختی پر نوٹ کرنا، اور رات کے سناٹے میں جب بستر استراحت پر لیٹنا تو ان جملوں کو سوچنا، ارے یہ مذہب اسلام ہے، کوئی اور مذہب نہیں ہے، وہ تمہارا دین اور دھرم ہوگا جو تمہاری تاریخ سے نظر آ رہی ہوگی۔ ہماری تاریخ تو اتنی روشن ہے کہ کہیں کوئی سید سالار بن کر چمک رہا ہے، کوئی غریب نواز بن کر چمک رہا ہے، کوئی محبوب الہی بن کر چمک رہا ہے۔ یہ الزام اسلام پر اور مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کے یہاں عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، میں کان میں نہیں میدان میں بول رہا ہوں، مائک لگا کر بول رہا ہوں، ان کی کتابوں سے حوالہ دے دوں گا۔ ان کے یہاں کیا معاملہ تھا جب تک مذہب اسلام سے یہ ملک شرسار نہیں ہوا تھا، یہاں کے لوگوں نے مذہب اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہاں کے رہنے والے لوگ اگر ان کے گھر کوئی کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، بڑی غور سے گفتگو کو سننا مسلمان ہو، تو اس عورت کو اس شوہر کے ساتھ زندہ اس کے چتا پر لٹا کر آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اور قوموں کا رواج یہ تھا کہ اگر کسی کی بیوی زندہ ہے اور اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سر کے بال کو مڈوا دیا جاتا تھا، اور پورے گاؤں میں اس کو برہنہ کر کے بغیر لباس کے اس کو گھمایا جاتا تھا اور اس کو آبادی سے باہر کر دیا جاتا تھا۔ یہ تمہاری تاریخ ہے۔ آؤ مسلمانوں، میں بتاتا ہوں تمہاری تاریخ کیا ہے، تم اپنی تاریخ کو نہ بھولو۔ یہی کرناٹکا میسور کی سرزمین ہے جہاں کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرقد انور جہاں پر ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو برہمنوں کی جنگ
ہوئی تھی وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوئی تھی، وہ عورتوں کو لباس پہنانے کے لیے ہوئی تھی۔ وہ برہمن لباس کو اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، حضرت ٹیپو سلطان شہید لباس پہنانے کی بات کر رہے تھے۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے ننگوں کو لباس عطا کیا ہے، تمہاری تاریخ یہ تھی کہ تم لباس والے کو ننگا کر رہے تھے۔ کیا بات رہی، جواب نہیں گفتگو کا۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ مذہب اسلام، یہ مذہب اسلام، اور اس کے ماننے والے اسلام سے ناشنا، اس کے ماننے والے اسلام سے کوسوں دور۔ پوچھا جائے اسلام میں یہ کیا، جس حضرت کے ولی کے مزار کا عرس کر رہے ہو، اسلام میں اس کی کہاں تک اجازت؟ ہو سکتا ہے شاید کوئی دو چند اس میں جواب دے دے، کوئی نہیں دے پائے گا، کوئی نہیں دے پائے گا۔ آؤ میں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ مذہب اسلام وہ روشن تاریخ، وہ مذہب ہے، وہ قانون ہے کہ جس قانون کے آنے کے بعد اپنے تو اپنے ہیں، پرائے بھی اس قانون کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس قانون، یہ ایسا قانون ہے کہ ماں کے گود سے لے کر قبر کے آگوش تک جتنے قانون چاہیے وہ اسی میں نظر آئیں گے۔ اے مسلمان ہو، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کہ آپ حضرات بیٹھے رہیں آپ حضرات، آپ کا کام علماء کر رہے ہیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب